بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجاهدوا في الله حق جهاده صدق الله العظيم. محترم ناظرین اکرام، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے۔ رمضان المبارک میں جہاں بہت سارے فضائل اور مسائل کو بیان کیا جاتا ہے، وہیں رمضان المبارک کی ایک خاص کڑی جس کو 17 رمضان کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں کفر اور شرک یعنی حق اور باطل کے درمیان جو ایک معرکۃ الآراء مسئلہ پیش آیا، اور جو ایک معرکۃ الآراء مسئلہ جو وجود میں آیا اور حق اور باطل کے درمیان جو جنگ ہوئی، جسے یوم الفرقان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 17 رمضان المبارک سن 2 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں کا ایک لشکر بدر کے مقام پر پہنچا۔ اسی طرف کفار قریش کا لشکر کہ جس کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا، وہ لشکر بھی بدر کے مقام پر پہنچا، اور مسلمانوں اور کفار کے درمیان حق اور باطل کا سب سے پہلا اور سب سے پہلی جنگ وجود بھی آئی، جسے جنگ بدر سے موسوم کیا جاتا ہے اور جسے یوم فرقان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جنگ اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہے کہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں کی گئی، اور تمام صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت روزے کی حالت میں تھی، اور جہاں کفار قریش کا لشکر 1300 افراد پر مشتمل تھا، جو تمام ساز و سامان سے لیس، تمام ہتھیاروں سے مسرح اور مصدع تھا، وہیں پر صحابہ اکرام کی جماعت کہ جس میں 83 مہاجرین اور باقی سب انصار صحابہ اکرام تھے، کہ جن کے پاس نہ تو اچھی طریقے سے جنگ کا سامان ہے، نہ کسی کے پاس گھوڑے ہیں، نہ کسی کے پاس اونٹ ہے، صرف اللہ رب العزت پر توکل کیے ہوئے اللہ رب العزت کے نام کو بلند کرنے کے لیے اور اعلاء کلمت اللہ کے لیے یہ جماعت نکلی ہے۔ یہ جو جنگ جسے ہم جنگ بدر کے نام سے جانتے ہیں، اسے اسلام میں ایک بہت شان امتیاز حاصل ہے، اس لیے کہ اس کے ذریعے کفر اور باطل، حق اور باطل کا ملیمیٹ ہوا، اور کون حق پر ہے یہ سامنے آیا اور کون باطل پر ہے یہ سامنے آیا۔ صحابہ اکرام کی اس مختصر سی جماعت جب اس مقام پر پہنچی ہے اور کفار اور مشرکین کے درمیان جو جنگ ہوئی، تو اس میں ایسا ایک معرکۃ الآراء مسئلہ پیش آیا کہ جس میں اللہ رب العزت نے یہ بتا دیا، اور یہ صحابہ اکرام کی جماعت کے ذریعے لوگوں کے اندر اور آنے والی پوری امت کے لیے تا قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کے لیے یہ سبق دے دیا گیا کہ جو کوئی اللہ رب العزت پر توکل کرتا ہے، اللہ رب العزت پر بھروسہ اور اللہ رب العزت پر مکمل اعتماد کرتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کی مدد و نصرت کرتے ہیں۔ غزوہ بدر اسلام اور کفر کا پہلا اور اہم ترین تصادم ہے۔ مسلمانوں کو اللہ پر توکل، تقوی، اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، باہمی اتفاق و اتحاد اور نظم و ضبط کی بدولت اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے فتح حاصل ہوئی۔ اس سے یہ سبق سمجھ میں آتا ہے کہ ہم اپنے کام کو اور اپنے جو بھی ہم کچھ کرنے والے ہیں، اگر اس کا صحیح مصرف اور اس کو کرنے کا صحیح جو نہج اگر ہم اللہ رب العزت کی ذات سے بنا لے، تو اللہ رب العزت کی ذات سے قوی امید ہے کہ اس کے ذریعے ہمیں ضرور نفع اور مدد اور نصرت ملتی ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جو جماعت جو بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں تھی، کہ کسی کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اللہ رب العزت نے اس جنگ کے ذریعے یہ بتا دیا اور یہ پوری آنے والی نسل انسانیت کو یہ پیغام پہنچا دیا کہ جس کسی کا اللہ رب العزت پر مکمل توکل اور اعتماد ہوگا، اللہ رب العزت اسے سرخرو فرمائے گے۔ جنگ بدر کا جب معرکہ دیکھا جائے تو اس میں ایسی حکمت پنہا اور پوشیدہ ہے کہ انسان کی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔
جہاں بہت سارے واقعات وہاں ملتے ہیں کہ جو ابو جہل کہ جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اوباش قسم کو بچوں کو لگانے اور آپ علیہ السلام کو جس طریقے سے پریشان کرنا تھا اس نے اس طریقے سے پریشان کیا، لیکن اس موقع پر اللہ رب العزت نے اسے ایسی ذلیل اور خوار کی موت عطا فرمائی کہ کل قیامت تک کے لیے آنے والی انسانیت کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اس سے ہمارے نوجوان نسل کو ایک سبق ملتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو ہر ایک اعتبار سے تیار رہنا چاہیے کہ جب غزوہ بدر کا موقع چل رہا ہے اور تمام کفار مشرکین مسلمانوں سے جنگ میں لگے ہوئے ہیں، اسی وقت میں دو معصوم صحابی جنہیں معاذ اور معوذ کہا جاتا تھا، ان دونوں صحابی نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ ہمیں بتا دے کہ کون ابو جہل ہے جو آپ علیہ السلام کو گالی دیتا ہے، آپ علیہ السلام کو برا بھلا کہتا ہے۔ ان صحابی رسول نے کہا کہ آپ اس کا کیا کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کے تن کو سر سے جدا کرنا چاہتے ہیں۔ کہ جیسے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جہل کا پتہ انہیں بتا دیا، فوراً ان دونوں صحابی کہ جو بالکل نوخیز عمر میں ہے، جو ابھی بلوغت کی عمر تک نہیں پہنچے، فوراً ابو جہل کی طرف لپیٹ اور اسے جہنم واصل کر دی۔ اس سے ہماری نوجوان نسل کو ایک سبق اور ایک عبرت کا مقام حاصل ہوتا ہے کہ انسان کو جس طریقے سے ہر ایک اعتبار سے تیار رہنا چاہیے، ہر ایک اعتبار سے اپنی زندگی، اپنی آخرت کو بنانے کی فکر میں لگے رہنا چاہیے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جب انہوں نے دیکھا کہ کفار قریش کا جو لشکر ہے وہ 13 اور 1400 افراد پر مشتمل ہے، فوراً آپ علیہ السلام نے بارگاہ عزی میں اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور کہا کہ اے اللہ، اگر آج یہ تیری عبادت کرنے والی قوم اور تیری پرستش کرنے والے اور تیرے آگے سر بسجود ہونے والے اگر آج یہ شہید ہو گئے، اگر آج یہ ختم ہو گئے، تو اس پورے انسانیت میں اور اس پوری دنیا پر کوئی تیرا نام لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ وہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی ہاتھ بلند ہوئے، اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے صحابہ اکرام اور رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی مدد و نصرت کے لیے ان قریب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ 1000 فرشتوں کو بھیجا۔ وہاں یہ بتا دیا گیا کہ جہاں اللہ رب العزت پر توکل کیا جائے، اللہ رب العزت سے لو لگائی جائے، اللہ رب العزت سے اپنے آپ کو ملا دیا جائے تو اللہ رب العزت کی مدد اور نصرت ناصل ہوتی ہے۔ اور پوری انسانیت کے لیے ایک سبق ملتا ہے کہ اللہ رب العزت کی مدد اور اس کی نصرت کے بغیر انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ غزوہ بدر میں آپ علیہ السلام نے جب یہ دعائیں کی ہے تو اس کی بدولت اللہ رب العزت نے فرشتوں کی ایک بڑی جماعت کو بھیجا، اور جو لوگ اپنی طاقت پر گھمنڈ کرتے تھے، اپنے طاقت پر تکبر اور اکڑ میں رہتے تھے، ان کو یہ بتا دیا کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کہ بہت ساری ایسی جماعتیں ہیں کہ جو دکھنے میں بہت کم ہے، تعداد میں بہت کم ہے، لیکن اس نے بڑے بڑے لشکروں کو ملیا میٹ کر رکھ دیا۔ غزوہ بدر میں اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام اور آپ علیہ السلام کے ذریعے جو لوگوں کو جو پیغام جو ملا، جو پوری انسانیت کے لیے جو میسج جو ہم لوگوں کو ملا ہے، وہ یہی ہے کہ جب تک پورے مسلمان اپنے آپ کو اتحاد و اتفاق کے سانچے میں ڈھالے رکھیں گے تو وہ ابھی بھی سرخرو ہوگے اور کل قیامت میں بھی سرخرو ہوگے۔ غزوہ بدر میں جہاں بہت ساری نصیحتیں ہیں، بہت ساری ہمارے لیے پیغام ہے، وہیں سب سے اہم پیغام یہ بھی ہے کہ آپ علیہ السلام نے پورے صحابہ کو یہ کہہ دیا کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور شدت کی دھوپ ہے، جو صحابی چاہے تو روزہ رکھ لے اور جو چاہے تو وہ افطار کر لے۔ لیکن اس کے باوجود تمام صحابہ نے اس بات کو ترجیح دی کہ ہم اللہ کے حضور میں روزے کی حالت میں کفار و مشرکین سے جنگ اور قتال کریں گے۔ یا ہمیں یہ پیغام بھی ملتا ہے کہ چاہے کیسی بھی دھوپ ہو، کیسی بھی شدت کی گرمی ہو، انسان کو چاہیے کہ وہ روزے کو بالکل ترک نہ کرے، اس لیے کہ احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص بغیر کسی عذر شرعی کے روزے کو ترک کر دے تو وہ اس کے عوض میں پوری عمر بھی روزہ رکھے تو اس ایک روزے کی کفارہ وہ ادا نہیں کر سکتا۔ اس لیے
ہمیں ضروری ہے کہ ہم جہاں کہیں بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، بہت ساری چیزوں کا مطالعہ کرتے ہیں، بہت ساری چیزوں کی اسٹڈی کرتے ہیں، وہی ہمیں چاہیے کہ ہم اسلام کے اندر جو جو غزوات پیش آئے ہیں، کس طریقے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت نے اللہ کے حضور میں پیش ہو کر اور کیسے اس قتال اور جنگوں کو کیا ہے، اس سے ہمیں سبق ملتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس غزوے کے لیے پہنچے اور اس غزوے کا جب مکمل پورا اختتام ہو گیا اور اللہ رب العزت کی مدد اور اللہ رب العزت کی نصرت سے جب مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو پورے عرب میں یہ بات کا ڈنکا بج گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہے۔ اسی لیے غزوہ بدر کو یوم الفرقان کہا جاتا ہے کہ یعنی حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے والی جنگ۔ اس جنگ کے ذریعے حق اور باطل کا امتیاز ہوا اور یہ بات سامنے آ گئی کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔